بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی گٹھلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ کے اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے اور ان کی سالی بھی تھی، پھوپھیزاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساربان سے کہا، رک جاؤ، اسماء کو سوار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے خاوند زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار وہ مقدس اور پاک باز ہستی، طاہر مطہر معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خاوند ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل یہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غایت درجہ کی خاوند کی فرما برداری اور اس کے جذبات کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھوڑا اور اس کی نگہداشت کے لیے خادم عطا کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ افر مقدار میں رزق عطا فرمایا۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو آپ جانتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترکہ میں کیا ملا۔ وہ عورت جو کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اسے 52 لاکھ درہم ترکہ میں ملے، اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کیے، اور نہ لوگوں کو قربت رسول اور حوارائی رسول ہونے کا وسیلہ دے کر اکٹھے کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذریعے سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کے پاس 1000 کارندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے اور اس کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور اتنا مال و دولت کے باوجود جو ان پر کبھی زکوٰۃ نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کیا، نہ اس کے انبار لگائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کچھ نہ تھا، فقر و فاقہ تھا، تو وہ اس حال میں گھبرائی نہیں اور واویلا نہیں کیا، اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی خیر کاموں میں، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزاری۔